بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم نقل کفر کفر نباشد۔ دوستو، آج کل وندے ماترم کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو مسلمانوں کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ عوام کو یہ پتہ نہیں کہ آخر کیوں علماء اس کو منع کر رہے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس کی وجہ نہیں پتہ ہے۔ دو چیزیں میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، باقی اس کے اوپر تفصیل بیان کرتا ہوں، اس کا ترجمہ کیا ہے، آخر کیا خرابیاں ہیں اس میں، آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کے پڑھنے سے روکا گیا ہے، ساری باتیں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو کلیئر کٹ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ کوئی نارمل مسئلہ نہیں ہے، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا اور اس کو آگے شیئر بھی کیجیے گا دوسرے مسلمانوں تک، تاکہ ہم کسی سے ایکسکیوز کرنے والے ہو سکیں، ہم آرگومنٹ کر سکیں اس سے کہ بھائی اس میں خرابی کیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایسا کوئی بھی لفظ زبان سے جان بوجھ کر بغیر کسی شدید مجبوری کے، یعنی جان جانے کا خطرہ ہو یا جسم کے اعضاء کے تلف ہونے کا، یعنی کوئی بہت بڑی مجبوری یا کوئی خطرہ ہو، اس کے بغیر کوئی ایسا لفظ زبان سے جان بوجھ کر ادا کرنا، اگرچہ اس کے معنی آپ کو نہیں بھی پتہ ہیں، اس کے باوجود ایسا لفظ ادا کرنا جو شرک پر مبنی ہو یا کفر پر مبنی ہو، یعنی اس کے اندر شرک اور کفر پایا جاتا ہو، تو اس سے آپ کا نکاح بھی جا سکتا ہے۔ میں ہلکے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے آپ کا نکاح بھی ختم، آپ کا دین بھی ختم، دونوں چیزیں دوبارہ کرنی پڑیں گی، اور اس سے پہلے جو آپ نے اعمال کیے ہیں ان کے ختم ہونے کا بھی اندیشہ۔ میں تمام ہندوستان کے عوام کو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کل بھی اس ملک کا وفادار تھا، اور آج بھی ہے، اور آئندہ بھی ہمیشہ رہے گا جب تک اس کے جسم کے اندر جان ہے۔ آج بھی ہم سرحد پہ لڑنے کے لیے اسی طرح تیار ہیں جس طرح انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہم نے اپنے سر قلم کروائے تھے، اور لا تعداد علماء نے اپنی گردنیں کٹوائی تھی، آج بھی ہم اسی طرح جی جان سے تیار ہیں۔ لیکن محبت کا پیمانہ الگ ہوتا ہے اور اپنے مذہب کا پیمانہ الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ ملک کی محبت کو مذہب کے پیمانے سے دیکھیں گے یا مذہب کی محبت کو ملک کے پیمانے سے دیکھیں گے، تو یقیناً ان دونوں چیزوں میں ٹکراؤ ہوگا، اور یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ آج جو یہ کتے مسلمانوں کے اوپر بھونکتے ہیں کہ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرو، آپ وفادار نہیں ہو، میں کہتا ہوں یہ انگریزوں کے وہ تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں جن کے بڑے بھی آج سے پہلے انگریزوں کے تلوے چاٹتے رہے، چاٹتے چاٹتے مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اور آج یہ ہم کو سکھاتے ہیں کہ وفاداری کسے کہتے ہیں۔ مسلمان نے اس وقت بھی وفاداری کا ثبوت دیا تھا، اور آگے ضرورت پڑی تو آپ سے پہلے ہم کفن باندھ کر آپ کے آگے نظر آئیں گے، آپ کو بعد میں اجازت ملے گی، ہم پہلے انشاءاللہ لڑنے کے لیے جائیں گے، ضرورت پڑی تو اپنا خون بہائیں گے، اور ضرورت پڑی تو دشمن کا خون بھی بہائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے جسم کے خون کے ایک ایک قطرے میں ملک کی محبت شامل ہے، اور میں تو کہتا ہوں جس کے دل میں ملک سے محبت نہیں ہے وہ اس ملک کا غدار ہے، اسے اپنے آپ کو ہندوستانی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، لیکن جو دشمنان اسلام ہیں وہ ہمارے دلوں سے دین کی محبت کو نکالنے کے لیے پہلے ہمارے اوپر ملک کی غداری کا الزام لگاتے ہیں، پھر ملک سے محبت ثابت کرنے کے لیے جبراً ہم سے ایسا کام کرواتے ہیں جس بات کی اجازت ہمیں ہمارا دین نہیں دیتا ہے، ہمارا مذہب نہیں دیتا۔ اتنی سی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں ابھی آتا ہوں وندے ماترم کے اوپر بھی، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ توحید کا عقیدہ مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے میں شامل ہے۔ مسلمان ہزار بار مرنے کو پسند کرے گا، ہزار بار اپنا سر کٹانے کو پسند کرے گا، لیکن توحید چھوڑنے کا تصور بھی وہ پسند نہیں کرے گا جو مسلمان ہوگا۔ اور آپ ہمیں وہیں پہ لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جبراً مسلمانوں سے کوئی شرکیہ الفاظ کہلوانا یا وندے ماترم جبراً پڑھوانا، اور ایک طرف جبراً جے ایس آر کے نعرے لگوانا، دونوں ایک ہی چیز ہیں، یاد رکھیے گا۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان وندے ماترم نہیں پڑھتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ملک سے محبت نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ملک سے نفرت کی وجہ سے نہیں پڑھتا۔ بھائی ہمارا ایک فیتھ ہے، ہمارا ایک ایمان ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے کے خلاف جا کر کے ہم وندے ماترم نہیں پڑھ سکتے، اور اس کی اجازت ہمیں سمویدھان دیتا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اپنے فیتھ، اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے مطابق عمل کر کے رہ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم وندے ماترم نہیں بولتے، کیونکہ وہ ہمارے مذہب، ہمارے عقیدے، ہمارے فیتھ کے خلاف ہے، وہ اس کے اگینسٹ جاتا ہے۔
اور آپ کے لیے وندے ماترم کا ترجمہ اور اس پوری بحث کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل جب آپ کھڑے ہوں، آپ سے کوئی سوال کر بیٹھے کہ بھائی آپ کیوں نہیں پڑھتے، تو آپ کے پاس آرگومنٹس کیا، آپ کے پاس ایکسکیوز کیا ہے، آپ کیا بحث کریں گے. اس لیے اس کا ترجمہ جاننا ضروری ہے. دیکھیں وندے ماترم دو طریقے کی لکھے ہوئے ہیں. ایک تو پہلا والا ہے جو آزادی سے پہلے لکھا گیا تھا، سنسکرت میں ہے، اور وہ کافی لمبا چوڑا ہے. اس کا میں فوٹو اسکرین پہ لگا دیتا ہوں. اور یہ تو کسی حال میں پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. اس میں دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں اور اس ملک کو دیوی دیوتاؤں سے جوڑا گیا ہے، اور گویا کہ وہ مسلمانوں کو کھلے طور پہ شرک کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اس کے پڑھنے کی تو قطعاً کہیں سے کہیں تک اجازت نہیں ہے. میں یہ شرعی نقطہ نظر سے آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا وندے ماترم، اس کے میں الفاظ تو نہیں بولوں گا، ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے کیا ترجمہ ہے اس کا. اور یہ ترجمہ بھی بڑا ہی محتاط انداز سے کیا گیا ہے، ورنہ اس کا معنی تو میں پورا بتاؤں گا. دیکھیں سب سے پہلا جو لفظ ہے، یا آپ اوپر اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کیا لکھا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، میں آپ کو سلام. یہ جھکنے کا لفظ جو ہے نا، یہ احتیاطاً ہے، ورنہ وندنا کے معنی ہی عبادت اور پوجا کے بھی آتے ہیں. آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں کی اے ماں، یعنی بھارت کی زمین کو کہا جا رہا ہے، ہندوستان کی زمین کو، کہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں. نعوذ باللہ، یا میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، یا میں آپ کی پوجا کرتا ہوں. اس کے بہت سے معنی نکل سکتے ہیں، یہ خرابی. اب دوسرے لفظ کا بھی تھوڑا سا اس کا ترجمہ دیکھیے. پانی سے سیراب، پھلوں سے بھری ہوئی جنوبی ہوا کے ساتھ پرسکون. اور اس کا کچھ لوگوں نے ترجمہ پہاڑوں کی ہواؤں میں سب سے بہترین ہوا والی، اس طرح بھی ترجمہ الگ الگ لوگوں نے کیا، لیکن یہ اردو کا محتاط ترجمہ بتا رہا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور اس سے اگلا ہے کٹی ہوئی فصلوں کے ساتھ گہری ماں. یہ جو لفظ بار بار آ رہا ہے، یہ دھیان رکھیے گا، اس پہ بھی ہمیں اعتراض ہے. یہ ہمارے اسلام کے دائرے سے باہر ہے. اس سے اگلا میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، میں آپ کی وندنا کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. نعوذ باللہ، میں وہی ترجمہ آپ کا اس کا بتا چکا. اس سے اگلا ہے اس کی راتیں چاندنی کی روشنی میں مگن. اس سے اگلا ہے اس کی زمین بہت خوبصورت ہے، پھلوں سے، پھولوں سے، درختوں سے ڈھکی ہوئی ہے. اس طرح کے تراجم آئے ہیں، یہ میں اردو آپ کو دے رہا ہوں. یہ محتاط ترجمہ ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں. اس سے اگلا ہے ہنسی کی مٹھاس، بول کی مٹھاس. اس سے اگلا ہے ماں نعمتیں دینے والی، نعوذ باللہ، خوشی دینے والی ماں. اس طرح کا ترجمہ آ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر وہی میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، میں تیرے سامنے جھکتا ہوں ماں، وغیرہ، یا عبادت کرتا ہوں، جو بھی اس کا معنی آ جائے گا. دوسرا جو بڑا والا ہے، اس کا میں کیپشن میں یا ڈسکرپشن میں جو ہے اس کا ترجمہ میں لگا دوں گا. اور وہ اے آئی جنریٹڈ ہے، اس میں میرا کوئی دخل بھی نہیں ہے. وہ تو بہت ہی زیادہ غلط ہے. اب چونکہ اس میں ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے ہمارے ایمان کا خطرہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جب ہمیں سمویدھان ایک طرف اجازت دیتا ہے کہ آپ شریعت کے مطابق، اپنے فیت، اپنے عقیدے کے مطابق ہندوستان کے اندر اپنے عمل کر سکتے ہیں، آپ رہ سکتے ہیں، آپ جی سکتے ہیں، تو کوئی کون ہوتا ہے ہمارے اوپر زبردستی یہ تھوپنے والا کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اور یہ جس وقت لکھا گیا تھا، اس وقت بھی کیرلا کی کورٹ میں ایک مقدمہ پیش ہوا تھا، جس کے اندر کچھ اسٹوڈنٹ تھے جو مسلمان، جو اس کو نہیں پڑھنا چاہتے تھے، ان کو لے کر مقدمہ گیا تھا. تو کورٹ کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اگر وہ اس کے احترام میں کھڑے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن اگر زبان سے نہیں پڑھنا چاہتے تو ان کو اس کی اجازت ہوگی. اور اس وقت بھی اس کی اجازت دی گئی تھی. دوستو یاد رکھیے گا، یہ صرف ہمیں لگتا ہے کہ دین کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن جو اسلام کا دشمن، جو دین کا دشمن ہے، وہ ہم سے زیادہ دین کے بارے میں جانتا ہے. دین کی بربادی، دین کی تباہی، اس کی ہلاکت کس طرح ہونی ہے، اسے پتا ہے. مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کے اس چراغ کو، ایمان کی اس لو کو بجھا دیا جائے، پھر ان کے اوپر جس طرح چاہو ان پر کمانڈ حاصل کر سکتے ہو. یاد رکھیے گا، یہ کوئی یہاں کی بات نہیں، یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. پہلے صرف ہمارے جسموں پہ حملے تھے، پہلے صرف ہمارے مکانات پہ حملے تھے، اب ہمارے جسم، ہمارے مال، ہمارے مکانات، اور اب نوبت آ گئی ہمارے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں. کہیں وہ مسئلہ کسی لڑکی کو مرتد بنا کر کیا جا رہا ہے، کہیں وہ مسئلہ کسی لڑکے کو پیسے دے کر کے اور دین کے خلاف بولنے کے ذریعے کیا جا رہا ہے. بہرحال ہر طریقے سے دشمنان اسلام اس سرگرمی میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح کمزور کیا جائے. اور اس میں سب سے بڑا جو ان کا منصوبہ ہے، یا سب سے بڑی جو سازش ہے، وہ یہ ہے مسلمان لڑکیوں کو دین سے دور کر دیا جائے. اور پھر یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر جو زبردستی تھوپی جا رہی ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور میں تمام ان غیر مسلم بھائیوں کو جو سمجھدار ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھیں. مسلمان ملک کا غدار نہیں ہے،
مسلمان کل بھی وفادار تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں آپس میں اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں کو اپنی آنکھوں سے نفرت کی پٹی اتارنی پڑے گی۔ اگر ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں تو ہم غلط ہیں، آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں تو ہم غلط ہیں۔ ذرا آج سے 10 سال پہلے کا ہندوستان دیکھیے، کیا محبت تھی آپس میں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، ایک دوسرے کے تہواروں میں شامل ہونا تھا، ایک دوسرے کے یہاں شادی باراتوں میں شامل ہونا تھا۔ لیکن آج ہم کس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کا خون کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں ذرا سے کسی کے بھڑکانے میں۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے اور ہم دونوں کو مل کر کے اس ملک کو بچانا ہے، جس طرح ہم نے اس سے پہلے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ آج ہمیں ان طاقتوں کے خلاف ملک میں کھڑے ہونا ہے اور آپسی بھائی چارے کو قائم رکھنا ہے، جو یہ چاہتی ہیں کہ ان دونوں کو یا ہندو مسلم کو لڑایا جائے، اس کے ذریعے پھر ہم ان دونوں پہ کمانڈ حاصل کر سکیں، ان کی نفرت کا سہارا لے کر کے ہم ان دونوں پر حکومت کر سکیں۔ اس سے ہم سب کو بچنا ہوگا اور بڑے ہی محبت اور بڑے خلوص کے ساتھ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر کے، ایک کے کندھے سے دوسرے کا کندھا ملا کر کے ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ابھی وقت ہے، مان جائیے، اور جب مکمل طریقے سے ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ میری بات اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور کوشش یہ کیجئے کہ اس مسئلے کو بیٹھ کر کے محبت کے ساتھ آپسی بھائی چارے کے ساتھ سلجھایا جائے۔ جس طرح اب تک ہمارا ملک آپسی محبت اور اتحاد کے ساتھ چلتا ہوا آیا ہے، اسی طرح ہم اس کو ہمیشہ چلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے محبت پیدا کرے اور ہمارے دلوں میں بھی ہمارے اپنے وطنی بھائیوں کے لیے خوب محبت پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔